ایک نوجوان لڑکا ہے جس کا نام ابو کرصافہ ہے، بکریاں چراتا ہے اور اپنی خالہ کے ہاں قیام پذیر ہے۔ ایک دن اس نے حضور کو دیکھ لیا اور خوش قسمتی کے حضور نے بھی اسے دیکھ لیا۔ اب اس کو سب بکریاں بھول گئیں، وہ بکریاں لاتا ہے اور چراگاہ میں چھوڑتا ہے اور آ کے حضور کی مجلس میں بیٹھ جاتا ہے۔ ایک دن خالہ کو پتہ چل گیا یہ تو سارا دن وہاں بیٹھا رہتا ہے، تو اس نے سختی سے منع کر دیا کہ تم وہاں نہیں جاؤ گے۔ اب ایک دن تو کاٹا، دو دن کاٹے، لیکن برداشت نہیں ہوتا۔ آ کے اپنی ماں کو اور خالہ کو بٹھا کے ابو کرصافہ کہنے لگے، نوجوان لڑکا ہے، کہ میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، نہیں جاؤں گا، لیکن ایک بات تم میری مان لو۔ انہوں نے کہا کیا؟ کہا ایک بار تم میرے ساتھ چلو تو صحیح، اس کے بعد اگر تم نے روکا تو رک جاؤں گا، ایک بار تم نے میرے ساتھ جانا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم چلے جاتے ہیں۔ حامی بھر لی، خیال تھا کہ ٹھیک ہے اس کی کہنے پہ ہو آتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو پھر زور بھی دینا پڑے گا، اس کی شرط پوری ہو جائے گی۔ اب ابو کرصافہ اپنی ماں کو، اپنی خالہ کو لے کر حضور کی دہلیز پہ پہنچا۔ کچھ دیر بیٹھے اور واپس چلے۔ اسے بے چینی تھی کہ اب یہ کیا بولتے ہیں، چونکہ اس کا مستقبل بھی اس پہ لگا ہوا تھا کہ پتہ نہیں میری ماں کیا بولتی ہے، میری خالہ کیا بولتی ہے۔ تو ابو کرصافہ کی خالہ نے بول کے کہا، زندگی میں ایسا سونا بندہ دیکھا ہی نہیں۔ ابو کرصافہ کتنا سونا چہرہ تھا، اور جتنے سونے کپڑے تھے اتنے سونے کپڑے بھی کسی کو پہنے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور تیسری بات فرمایا، جتنی میٹھی باتیں کرتا تھا، شہد ٹپکتا تھا اس کے لہجے سے۔ تو کہا ابو کرصافہ آج کے بعد ہم تجھے نہیں روکیں گے، سویرے آیا کر، شام آیا کر، تو جی بھر کے محمد کے چہرے کو دیکھا۔ یہ زندگی ایک بار ہی ملی ہے، دوبارہ نہیں ملنی۔ اس وقت ڈاڈا پچھتاوا ہوگا، لوگ کہیں گے یا اللہ ایک بار بھیج دے بس، اب تو آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا، دوبارہ تو سر سجدے سے نہیں اٹھائیں گے۔ کہا تجھے بھیجا تھا، پیغمبر بھی بھیجے تھے، کتابیں بھی اتاری، روز مرتے ہوئے لوگ تیرے سامنے تھے، اٹھتے ہوئے جنازے تیرے سامنے تھے، پھیلے ہوئے قبرستان، ڈوبتا ہوا سورج، یہ عارضی دنیا کے کتنے نقشے تمہیں دکھائے، لیکن تو پھر بھی نہ مانا۔ اب دوسرا موقع نہیں۔ آج ہر بندہ پریشان ہے، لیکن ایک حدیث سن لیں، یہ ٹینشن فری حدیث ہے۔ آپ کے اندر ٹھنڈ اترے گی اس حدیث کے سنتے ہی، اور آپ اگر غریب ہیں تو غریبی پہ ناز کریں۔ میرے رسول نے ارشاد فرمایا، سید نجی المرتضیٰ فرماتے ہیں، جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ جب تم ہنستے ہو تو زمانہ تمہارے ساتھ ہنستا ہے، اور جب تم روتے ہو تو زمانہ تمہارے ساتھ نہیں روتا۔ اس لیے یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں، وہی بہاؤ جہاں شان کریمی موتی سمجھ کے چن لے، تو لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرو اپنے آپ کو۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ بڑی پریشانیاں ہیں، تو میں نے کہا اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ تو اس نے کہا میں تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتا۔ میں نے کہا کہ آپ کے گھر کے سامنے گلی کتنی چوڑی ہے؟ تو وہ کہنے لگا 12 فٹ کی گلی ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے جو تھڑا بنایا ہے وہ کتنا آپ نے بنایا؟ کہتا 3 سیڑھیاں ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہیں ہے؟ 12 فٹ کی گلی ہے، لوگوں کی بیچاروں کی کبھی گاڑیاں بھی گزرتی ہیں، جنازے بھی گزرتے ہیں، اور تم نے 3 سیڑھیاں اس گلی کے اندر رکھی ہوئی ہیں، اور تم سمجھتے ہو کہ میں کسی کو تکلیف نہیں دے رہا۔ تم لمحہ لمحہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف دیتے ہو۔ لمحہ لمحہ میں گزر